السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانا عادل۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ ریاست کے علم کو سیاست کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب ملک کی تدبیر و انتظام ہے۔ سیاست کا مقصد معاشرے میں اتحاد، تنظیم، شعور، قومیت اور حکم و اطاعت کو اپنانا ہے اور مل جل کر رہنا۔ ریاست مدینہ کی مدت 23 سال ہے۔ قلیل مدت میں کسی اصول پر کبھی کوئی لچک نہیں دکھائی گئی۔ معاہدے، جنگیں، وفود سے ملاقاتیں، فوجی اقدامات، قبائل سے معاملات، سب کچھ ہوتا تھا۔ عہد شکنی نہ تھی، جھوٹے وعدے نہ تھے، غلط تعویلیں نہ اپنائی گئیں، معاہدوں کی خلاف ورزی نہ ہوتی، جو کہا گیا اسے پورا کیا گیا۔ اب ذرا دور حاضر کی سیاست، اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ قدریں اور پیمانے بدل چکے۔ مفادات، جھوٹ، رشوت، چال بازیاں، عہد شکنی، حقوق کی پامالی، چالاکی اور مکاری، یہ حلیہ ہے حالیہ سیاست کا۔ یہ تمام محرکات ریاست مدینہ سے پہلے کی سیاست کے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قافلے، پروٹوکول، ٹھاٹ باٹ، نعرے، قصیدے، گاڑیاں، جلسے، جلوس، سلامیاں، سہرانے اور عشائیے، یہ ہیں آج کے اہل سیاست کے لوازمات، جن سے کسی صورت انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ عام آدمی کی بھوک بڑھ گئی، اشیاء ضروریہ پہنچ سے باہر ہیں، پیٹرول کبھی ملتا نہیں، کبھی مہنگا ملتا ہے، بجلی آتی نہیں، بل آ جاتے ہیں، گیس بھی جزوی میسر ہے۔ ارکان اسمبلی کے لیے عوام کیا سوچتے ہیں، بس اتنا کہوں گا کہ بقول شاعر، اپنے قول وفا کو بھول گئے، تم تو بالکل خدا کو بھول گئے۔ ریاست سے زیادہ اہم اقتدار اور کرسی ہیں۔ دھوکہ، فریب، جھوٹے وعدے، تانہ زنی، آپس میں لڑائی، دشنام ترازی، الٹے سیدھے نام، ناپختہ سوچ، بیہودہ زبان، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، سب کچھ معمول بن چکا۔ حیدر علی آتش نے کہا تھا، لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ ایوانوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، اسپیکر ایوان میں محفوظ نہیں، قانون ساز ہی الجھ پڑتے ہیں۔ اصول ختم ہو چکے، جمہوری رویے غائب، رابطے مشکوک ہو گئے، ضابطے بھی تبدیل۔ ایسی شفافیت لاگو ہے کہ ہر چیز بے قابو ہے۔ عوام ووٹ دیتے ہیں، نمائندے نوٹ لیتے ہیں، سیاست ایک کھیل ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے۔ ریاست مدینہ میں حکمت کی سیاست تھی، اب تو ہر طرف رشوت کی سیاست ہے۔ پھر بھی کارکن سے لے کر قیادت تک سب پاک صاف ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مہمان شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے ساتھ بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں، بہت سارے ٹائٹل ان کی ذات کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، بزنس مین ہیں، اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف بھی جائیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجزیہ کار سردار لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم لیاقت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا شکریہ، میں جانتا ہوں مصروفیت ہے، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، وزیر اعظم کی جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات، ارکان نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کو تحقیقات سے نہیں روکا جائے گا، انصاف ہر صورت ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سردار صاحب کہ واقعی انصاف ہوگا؟ کیونکہ یہ جہانگیر ترین صاحب تو بڑے قریبی ساتھی ہیں وزیر اعظم کے، اور حکومت بنانے میں بھی بڑے مددگار رہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر میں انصاف لاؤں گا۔ ان کی جماعت کا نام بھی ہے تحریک انصاف۔ تو اس حوالے سے اگر وہ واقعی ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں تو پھر تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہے۔ اگر چند لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے تو انصاف لائیں تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ بالکل بات ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہو، تبھی جا کے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اگر قانون چند لوگوں کے لیے ہو اور چند لوگوں کے کو ناانصافی دیں، چند کو انصاف دیں، یہ نہیں، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو تو یہ خطہ آگے بڑھے گا۔ اور سب سے ضروری اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی
ہونی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جہانگیر ترین کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں وہ جو آغاز میں کہتے تھے کہ کڑا احتساب کرنا ہے، اور جس طرح اپوزیشن کا ہوا اس میں نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ویسے ہی جہانگیر ترین کے ساتھ بھی سلوک ہو جائے گا یا ویسا ہی احتساب ہوگا حکومت کی جانب سے اور خصوصاً عمران خان کی جانب سے؟ دیکھیں یہ وقت بتائے گا، ابھی تو ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جن کے پاس بے بہا مالی وسائل ہیں تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ باہر آ جاتے ہیں، قانون کے کٹارے میں وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب یہ چیز کر گئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کر جائیں گے؟ عمران خان کر جائیں گے یا وہ اپنے مالی وسائل ہی یا جہانگیر ترین ہی اپنی طاقت استعمال کر لیں؟ دیکھیں اس ملک کے اندر طاقت ہی استعمال ہوئی ہے، اس سے پیچھے طاقت ہی استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال چلیں دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور ہیڈ لائن جو میرے پاس ہے وہ ہے مریم نواز کا بیان۔ وہ کہتی ہیں آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو بھرپور مزاحمت ہوگی، اور یہ بات وہ اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے کارکنان کی جانب سے کہتے ہیں۔ لیکن آپ سے یہ بڑا اہم سوال ہے میرا، کیونکہ آپ کا تو تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے اور وہاں کی سیاست کو، جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں آپ، تو وہاں کی سیاست کو بھی بڑا گہرا جانتے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی وہاں پہ کوئی دھاندلی کے امکان ہیں یا یہ صرف مریم نواز اپنی ووٹ بینک کے لیے باتیں کر رہی ہیں، کچھ ایسا؟ دیکھیں دھاندلی جو ہے، جیسے حکومت یہاں تحریک انصاف کی ہے تو اسی طرح پہلے نون کی تھی، تو یہ دھاندلی تو آپ کو ہی پتہ ہے ہمارے ملک میں ایک رواج بن چکا ہے۔ تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہر شخص اپنے ووٹ کا پیرا دے گا اس وقت کشمیر کے اندر، اس لیے کہ کشمیر میں اس وقت چینجنگ آ رہی ہے۔ وہ چینجنگ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے 72 سال یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا خطہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کشمیر کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے جو 45 لاکھ خطے کی آبادی ہے اس میں سے 15 لاکھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ خود ہی سوچیں کہ ایک چھوٹی سی خطے کے اندر اتنی دنیا جو ہے بیرونی دنیا کے اندر جا کے مزدوری کر رہی ہے، جبکہ کشمیر ہمارا جنت ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں سب سے پہلے انسان کو صاف پانی چاہیے، صاف پانی کے ساتھ صحت کا جو ہاسپٹل اچھے ہونے چاہیے، اس کے بعد روزگار ہونے چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ہماری طرف نہیں ہیں، اس لیے روڑے ہیں لیکن روڑے اس طرح اچھی نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ یعنی نون لیگ کی بھی حکومت رہی اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، یہ دوار آئے تو کیوں؟ کیا وہاں پہ کام نہیں ہوا؟ لوگوں یعنی وعدے جو کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے؟ وجہ کیا نظر آتی؟ دیکھیں اس کا سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں بلدیاتی سسٹم ہونا چاہیے، بلدیاتی الیکشن پہلے ہوں، بعد میں جو ہے جنرل الیکشن ہوں۔ تو دیکھیں ایک ایم ایل اے جو ہے وہ قانون سازی کے لیے اسمبلی میں جاتا ہے، صحیح، وہ جا کے گلیاں پکی کرانا شروع ہو جائے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ کیسے ترقی ہوگی۔ صحیح، یعنی وہ آپ کو بلدیاتی الیکشن کروانے ہوں گے۔ لیکن سوال میرا وہی ہے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوگی، اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو پہرا دینا ہوگا یعنی اپنے ووٹ کا، تو اس کا مطلب ہے دھاندلی کے امکان ہیں؟ دھاندلی کے امکان ہر الیکشن میں ہوا کرتے ہیں۔ کتنے فیصد؟ یہ جو کبھی تو یہ کہہ سکتے ہیں 5-10% ہوتے ہیں، لیکن اس بار ہر آدمی جو ہے وہ شعور بیدار ہے، اور ہماری لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ہم کیوں دنیا سے پیچھے رہ گئے، اور ووٹ جو ہے وہ دیانتدار لوگوں کو دیا جائے گا، اور جو باٹ اور تریٹ کے اوپر اترے گا، اس وقت کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دیانتدار لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا جائے۔ نہیں تو کس پارٹی کا زیادہ رخ آپ کو نظر آتا ہے آپ کے علاقے میں؟ آزاد کشمیر کے لوگ کس کو، یعنی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اس کو پی ٹی آئی کو، کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں نون کی بھی وہاں ہے پوزیشن، یہ ہم کہیں کہ نون کی پوزیشن نہیں ہے، نون نے بھی کچھ کام کیے ہیں وہاں، اسی طرح پیپل پارٹی نے بھی کچھ کام کیے ہیں، اور تحریک انصاف تو پہلی بار دوسری بار آ رہی ہے سامنے، لیکن تحریک انصاف کے جو ہے وفاق میں ہے، وفاق کی اگر مداخلت نہ ہو تو تحریک انصاف اس طرح کی پوزیشن آزاد کشمیر نہیں لے سکتی ہے۔ اچھا، تو نہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو وفاق میں حکومت بیٹھی ہے اس کا ریاست کے حوالے سے فائدہ تو ہوتا ہے نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنا یعنی پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں ہے، باقی پارٹیز کی ہے، یا آزاد لوگ لڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت آزاد لوگوں کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ ہم
72 साल इन पार्टियों को वोट देते रहे और इस वक्त आज़ाद लोग भी काफ़ी कामयाब हो गए जो मेरे मुताबिक, क्योंकि मेरे भी लोगों से तल्लक है और जो लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे मेरी 1-to-1 मुलाकातें हुई हैं, तो वो एक नज़रिया लेके आ रहे हैं, तो वक्त बताएगा कि कौन पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं तो अभी तक आपके जहन में या आपको नहीं नज़र आता कि किसी एक पार्टी की तरफ लोगों का रुझान हो? नहीं, इस वक्त तक ये नहीं है कि किसी एक पार्टी की तरफ रुझान है, तो वहाँ ज़ाहिर है कि उसकी वजह क्या है? लोग क्या मसलन पार्टी से, सियासी जमातों से नाराज़गी है या वादे पूरे नहीं हुए, या उनको ये लगता है कि वो खुद से जो बंदे आज़ाद आएंगे वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? उसकी वजह कोई नज़र आती है? उसकी वजह ये नज़र आती है, देखें कि 72 साल आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पार्टियों को वोट दिए, पार्टियों के साथ आज भी लोग हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि इन पार्टियों ने हमारी हालत क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी गुर्बत है, बिल्कुल बेरोज़गारी है और कोई वहाँ फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, तो इस हवाले से लोग आज़ाद की तरफ ज़्यादा ज़हन जा रहा है इस वक्त। जिससे भी पूछो वो कहते हैं कि हम इस वक्त आज़ाद खित्ते के अंदर आज़ाद लोगों को वोट देंगे, आज़ाद लोगों को वोट देंगे। और आपको लगता है कि अगर वो आज़ाद लोगों को जितवाते हैं तो उससे कोई माहौल बदलेगा इलाके का, रियासत का, उनको कोई फ़ायदा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है? कोई प्लान्स ऐसे हैं वहाँ पे? जी, वहाँ प्लान है, अभी कुछ नई पार्टियाँ भी सामने आ रही हैं, तो उस हवाले से जो रमज़ान के बाद आप खुद ही देखेंगे कि बहुत बड़ी आज़ाद कश्मीर में चेंजिंग आएगी। सही, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है। और एक और हेडलाइन, और वो भी सियासत पर ही मबनी है और स्पेशली वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है वज़ीर आज़म ने अमीर और गरीब के लिए अलग अलग पाकिस्तान बना दिया, महंगाई ने आम आदमी को पीस कर रख दिया। कैसे देख रहे हैं जी? वाकई आपको ये लगता है कि महंगाई है पाकिस्तान में जिसकी बात कर रहे हैं बिलावल? देखें, जितनी महंगाई इस दौर में है मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, यानी आपने ज़िंदगी गुजार ली और अच्छा खासा वक्त आपने गुजारा। जी, इस वक्त जो महंगाई है वो आम आदमी जो है उसके बस की बात नहीं है ज़िंदगी गुजारना। और इस हवाले से महंगाई जो है ये ख़ास करके हमारे जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं पिछली जो पार्टियों ने उन्होंने ये काम किया तब महंगाई हुई। तो देखें, इनका काम था कि महंगाई को रोकना, बिल्कुल, और वो रुक नहीं रही, वो बढ़ी रही है। नहीं तो ये जो माहिर मुआशियात वज़ीर ख़जाना आए दिन बदलते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, या कोई टीम वर्क नहीं है, लोग काबिल नहीं हैं? वज़ीर आज़म तो चाहते हैं अच्छा खासा, उनकी तो ख्वाहिश है कि कामयाबी हो, ये महंगाई ख़त्म हो। आपको क्या लगता है क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? देखें, वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ टीम नहीं है जो काम करने वाली। वो अगर टीम होती तो इमरान साहब कुछ इस खित्ते के लिए कर गुजरते। अच्छा, यानी आपको लगता है कि टीम वाकई इतनी काबिल नहीं है जो उनके साथ है जी, वरना ये बेहतरी आ जाती जी। नहीं तो महंगाई वाकई आपको लगता है, आप क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि आपने ज़िंदगी गुजारी है और आपने बल्कि दुनिया भी देखी है, तो आप तो लोगों को, जिस तरह मैंने जिक्र किया समाजी शख्सियत हैं, लोगों को करीब से जानते हैं, वाकई लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, गुर्बत है? जी, मैं गुर्बत की आपको बताऊं कि मैं खुद ही इंसुलिन लगा रहा हूँ। इंसुलिन की कीमत थी 760 रुपया, इस वक्त वो 1300 रुपये एक खाली पेन की कीमत है। आप खुद ही सोचें कि एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह जो दवाइयाँ महंगी हैं, आज आपको पता है कि जो लोग हैं दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे कि इतनी महंगाई है, तो इस हवाले से हर चीज़ महंगी है, खाली एक चीज़ नहीं महंगी है। तो इस पर कंट्रोल इस वक्त तक हुकूमत नहीं कर सकी, और जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी तो लोग जो है वो इस चक्की में पिसते रहेंगे। नहीं तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल, ये तो माह रमज़ान है, रमज़ान का महीना है, लोग रोज़े रख रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में एक गरीब, एक आम आदमी, उसकी क्या सूरत हाल है? वो वाकई उसका गुजारा हो रहा है? उसके पास इतनी सकत है कि वो अपना खाना पीना कर सके, सहर अफ्तार कर सके? देखिए, इस वक्त पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग ये सुन रहे हैं मेरी आवाज़, जिनके पास माली वसाइल हैं वो इन लोगों के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, जो गरीब दिहाड़ीदार था वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? वो एक दिहाड़ी जो काम करने के लिए निकला है, शाम को जो पैसे आते थे वही अपनी फैमिली के लिए खरीदो फरोख्त करता था, उसकी दिहाड़ी भी ख़त्म हो गई। आपको पता है अभी कोरोना है, कोरोना के हवाले से खाली अगर हम हुकूमत के ऊपर ही इस वक्त नज़र रखें तो हुकूमत तो ज़ाहिर है इस वक्त बेबस नज़र आ रही है महंगाई के हवाले से, लेकिन आम लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी दुनिया बैठी हुई है, वो सामने आएँ,
تاکہ اس عام لوگوں کی ہیلپ کریں، تاکہ یہ حکومت کے ساتھ بھی تعاون کریں، تاکہ یہ مہنگائی کچھ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہتری ہو سکے. نہیں تو آگے تو یعنی بہت بڑا بینگ مسلمانوں کے لیے جب آپ رمضان کا وقت گزارتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تہوار ہے خوشی کا، اور وہ ہے عید کا. آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی اس عید کے تہوار کے لیے اتنی سکت رکھتا ہے، اتنی اس کو استطاعت ہے کہ وہ آسانی سے وہ تہوار دیکھ سکے، کوئی مایوسی نہیں ہوگی؟ نہیں، اس بار تو سامنے نظر آ رہا ہے مایوسی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک طرف کرونا ہے، دوسری طرف یہ مہنگائی ہے. اس کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور غریب آدمی کیسے یہ جو ابھی تہوار آ رہا ہے اس میں خرید و فروخت کرے گا اور وہ بھی اپنی خوشیاں منائے گا. تو یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا، بات تو کیونکہ یہ بات کی ہے پیپلز پارٹی نے، ان کے چیئرمین نے بلاول بھٹو نے. تو بلاول بھٹو یعنی پیپلز پارٹی پہلے خود بھی وفاق میں بھی حکومت کر چکی اور کئی دہائیوں سے صوبے میں حکومت کر رہی ہے، صوبہ سندھ میں، اور حالیہ اس وقت بھی صوبہ سندھ میں اقتدار میں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب نے وفاق پہ تو تنقید کر دی، صوبے میں انہوں نے مہنگائی کنٹرول کر لی؟ دیکھیں، تقریر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گراؤنڈ کے اوپر کام کرنا مشکل ہے. اگر صوبہ سندھ میں اگر مہنگائی کم ہو تو ہم بلاول صاحب کو کہیں کہ واقعی بلاول صاحب نے سندھ کے اندر جو ہے نا وہ مہنگائی کم کر لی، اور مرکز میں زیادہ مہنگائی ہے. اس کا یہ چیزیں، یہ وقت جو ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں تاکہ یہ غریبوں کے لیے کچھ بہتری کر سکیں. یہ ضرور ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے غریبوں کے لیے سوچا تھا، جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے جو بھی غریب تھے ان کے لیے انہوں نے سپورٹ کی. بالکل، انکم سپورٹ پروگرام، بہت سارے ایسے پروگرام چلائے گئے. لیکن بلاول صاحب جو بول رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف تنقید ہی کر رہے ہیں، یا اپنے علاقے میں جہاں پہ ان کا اقتدار ہے ان کے پاس وہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، پیپل پارٹی کا دور ہم نے دیکھا، میں اس وقت بھی دیکھیں کہ رات بھر کے اندر لینے لگی ہوئی تھی گیس کی، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی تھی، بجلی نہیں مل رہی تھی. یہ جو چیزیں پوری قوم کو پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے بہتر بھی کی ہیں. یہ نہیں کہ اب تو اشیاء ضروریہ ہی نہیں مل رہی، یعنی یہ اسپیشلی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، سبزیاں، گوشت، دالیں، آٹا، چینی، اور بلکہ نہ صرف مہنگی ہو گئی ہیں، کہیں کہیں تو جیسے یہ چینی کا سکینڈل آیا تو چینی نایاب ہو گئی، گندم کا سکینڈل آیا گندم نایاب ہو گئی. یعنی اس بار تو کچھ زیادہ ہی بری حالت ہے، اور نہ صوبے میں کسی میں کچھ سکون نظر آ رہا ہے، نہ وفاق میں. یعنی مہنگائی کا یہ عالم ہے. تو اس کے باوجود یہ سیاستدان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تقریروں سے خوش کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا کہ تقریروں سے لوگ نہیں خوش ہوں گے. اگر بلاول صاحب واقعی کچھ کرنے چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ان کی فیکٹری ہیں چینی کی، ٹھیک ہے، بالکل، ان میں وہ ریٹ وہی کریں جو پرانا ریٹ تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلے کہ جی انہوں نے اپنی فیکٹریوں کے اندر چینی سستی کر دی. تو اس سے اثر پڑے گا، دوسرے صوبے کے اندر بھی پڑے گا کہ واقعی وہاں یہ سستائی شروع ہو گئی تو ہم بھی سستائی کریں. تو اس حوالے سے بلاول صاحب کی تقریر تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ تقریر کی حد تک، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں نظر آ رہا. اچھا، یہاں پہ میں ایک ضمن سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں. سیاستدان واقعی اپنے ووٹ بینک کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی مل بیٹھ کے کچھ کر لیں؟ یعنی قابو تو پایا جا سکتا ہے نا، آپ نے تو دنیا دیکھی ہے اور وقت گزارا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ حل ہو سکتا ہے اگر یہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں؟ تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ اپنی لڑائیاں ختم کر کے صاف نیت ہو کے سامنے آ کے مل جل کے اپوزیشن کو حکومت سامنے بٹھائے اور ایک دوسرے سے رائے لے کے اس خطے کی حالت چینج ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس خطے کے اندر جو غربت ہے یہ نہیں ختم ہو سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ من مانی کرتی ہے. بالکل، وہ اگر من مانی نہ کرے تو آج بھی پوری اپوزیشن کو حکومت ساتھ بٹھائے، ان سے مشورہ لیں، ان کے پاس جو ذہین لوگ ہیں ان کو ملائیں آپس میں کہ ہم نے یہ ملک سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، اس ملک کے اندر سب نے رہنا ہے، تو ہم مل جل کے اس خطے کی بہتری کریں گے. اور اسپیشلی جو قانون سازی کرنی تھی یہاں پہ، تو جب بھی ہم نے ایوان کی کارروائی دیکھی ہے وہ ہاتھا پائی، گالم گلوچ اور بڑی عجیب سی گفتگو ہوتی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ ہمارے ملک کا ایوان ہے اور یہاں پہ جو عوامی نمائندے جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے، ہمارے مسائل ڈسکس کرنے تھے، نہ تو وہ مسائل ڈسکس ہوئے، اوپر سے ان کی وہ چرب زبانی اور تند و تیز جملے، وہ ایک عجیب سی کیفیت وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
دیکھیں وہ ختم اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ لوگ دولت کے زور کے اوپر اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. بالکل اشرافیہ. اگر دیانتدار لوگ اسمبلی میں پہنچے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سونے کی چڑیا ہے, اس کو اس حالت میں جو آج ہے یہ حالت میں نہیں ہونے دیں گے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو عوام ہے وہ بھی ان لینڈ کروزر والوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. یعنی یہ زیادہ قصور کہیں نہ کہیں عوام کا ہے, عوام کا بھی ہے. عوام اگر دیانتدار لوگوں کو ووٹ دیں, اور یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر دیانتداری لوگ نہیں موجود ہیں, یہاں بہت اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن انہیں اسمبلی تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں. صحیح سردار صاحب, یہاں پہ ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا اور گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور گفتگو وہیں سے شروع کرنے سے جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا. سردار صاحب سیاست کے حوالے سے تو بہت میں نے آپ سے بات کر لی, لیکن اب میں ایک اور اینگل جو آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے, جو ایک آپ کی شخصیت کا حصہ ہے, کیونکہ میں نے تعارف میں بتایا تھا کہ سیاسی اور سماجی شخصیت, سیاسی حوالے سے آپ نے اپنے علاقے کا بھی بتا دیا اور سیاست کے بھی رخ بتا دیے, لیکن سماجی شخصیت کے حوالے سے میں بات کروں گا. آپ نے اپنے علاقے میں ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے, خود کفیل پروگرام. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ ہے کیا, اور ساتھ میں آپ کا اس میں کیا کردار ہے. اس سے آگے میں ضمن سوال آپ سے ضرور کروں گا, لیکن خود کفیل پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں خود کفیل پروگرام میں خود 37 سال باہر رہا ہوں. صحیح. اور جب میں واپس آیا تو ظاہر ہم نے دنیا کے ملک بنتے اور بگڑتے دیکھے. بالکل. اور میرے خطے کی جو حالت جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ میں اس خطے کو خود کفیل بناؤں گا اور ہر شخص کو خود کفیل بناؤں گا. زبردست. اور خود کفیل جو ہے ہم نے جو تحریک شروع کی اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کام شروع کیا, زراعت کے اوپر. دیکھیں جس خطے کی زراعت کمزور ہے وہ خطہ بھی کمزور ہے. دنیا نے ترقی کی تو سب سے پہلے انہوں نے زراعت کے اوپر توجہ دی. آپ کے سامنے اسرائیل جو ہے اس نے سب سے پہلے زراعت کے اوپر کام کیا. بلکہ میں اگر غلط نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش جو ہے وہ زراعت ہی تھا پہلا. جی, تو اس حوالے سے ہماری طرف 80% زمینیں بنجر ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم ان زمینوں کو استعمال میں لا کے تو ہم اپنے خطے کو خوشحال بنا سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے بے باہ کام کیا ہے کشمیر کے اندر. جی, اسی طرح ہم نے باغبانی بہت تقریباً 100 کالج کے اندر ہم نے باغبانی جو ہے باغات لگوائے. زبردست. اور ساتھ ساتھ ہیں ہم جو ہے لوگوں کو ایک نئی سوچ دے رہے ہیں کہ زمینوں کے اندر ایسی چیزیں لگائیں جو ایک گندم اور مکئی نہیں بلکہ اور بہت سی چیزیں دالیں جو آپ کے کھانے کے استعمال میں آتی ہیں. صحیح ہے. تو کشمیر کے اندر الحمدللہ ابھی ہمارا جو ورک گلی کوچوں میں نظر آ رہا ہے. صحیح. یعنی وہ خود کفیل پروگرام گلی کوچوں تک پہنچ گیا ہے, لوگ وہ کر رہے ہیں جو آپ چاہتے تھے یا جو آپ نے کیا ہے. جی, وہ ابھی کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے. پھر ہم نے جو ہے صحت کے اوپر بھی جو ہے ہم نے کافی ورک کیا وہاں. جتنے بھی پاکستان سے جو ہے یہ پل ہیں جو کشمیر کو ٹچ کرتے ہیں ہم نے وہاں باغات لگوائے. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے ہر جنگل میں پھلدار پودے نظر آئیں. جنگلی پودے تو ہماری طرف بہت ہیں. اچھا. تو ہم کیونکہ جیسے آپ جموں کشمیر میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں جنگل بھرے ہوئے ہیں پھلدار پودوں کے. اسی طرح میں نے اٹلی اور جرمنی میں دیکھا کہ جنگلوں کے اندر ہر طرح کا پودا موجود ہے. اور میرے ذہن میں آئی کہ ہم کیوں کشمیر کے اندر کیوں نہیں یہ چیزیں کریں کہ ہمارا خطہ بھی ترقی کرے. ہمارے خطے کے اندر بہت پوٹینشل ہے, لیکن وہاں جو ہے اس طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی. سچی جو بات ہے, دیکھیں وہاں پانی جو ہے صاف ہے. صحیح. بالکل. اور وہ پانی بہہ کے دریا میں جاتا ہے, دریا میں ضائع ہو رہا ہے. اس پانی کو روک کے وہاں دنیا کی ہر چیز پیدا کر سکتے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو سبزی ہے وہ بھی یہاں سے پاکستان سے جا رہی ہے اور سبزی بھی ہم اپنی نہیں تیار کر سکے. تو مجھے یہ دکھ ہے کہ ہم اس خطے کے اندر رہ رہے ہیں, ہم نے وہاں محنت نہیں کی. تو اب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں, ہزاروں لوگ جڑ گئے ہیں
اور ہم آگے یہ بڑھ رہے کام ہیں. ہو رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, اچھا خاصا وسیع ہو گیا ہے. جی. لیکن یہ تو ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو خود کفیل بنا رہے ہیں, میں نے یہ سمجھ لیا, جس کے پاس زمین ہوگی, جس کے پاس کوئی ایسی میٹیریل ہوگا, وہ اپنا کام کر لے گا, زراعت کر لے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاحت کی بات کر دی, اور وہاں پہ بھی قرب و جوار میں جنگلات, لیکن اب آپ پھلدار پودے لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی کسی کو آپ نے ہیلپ کی کہ کوئی اور شخص اپنے آپ کو کسی اور کاروبار میں پروان چڑھا لے؟ دیکھیں اس طرح ہم نے جو جتنے بھی کشمیر کے اندر معذور ہیں, ہم ان کو پاؤں کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں. ہم نے ان کو شاپیں ڈال کے دی ہیں. اچھا, دکانیں بنا کے دی. شاپیں ہم نے کہا کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, مچھلی پکڑ کے نہیں دیں گے. تو وہ ایسا سسٹم ہم نے لانچ کیا ہے کہ ایک معذور کو ہم نے جو شاپ ڈال کے دی, تو جب وہ پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا تو ایک آدمی 2000 روپیہ یومیہ کمانا شروع ہو جائے تو اس سے 100 روپیہ یومیہ وہ ریٹرن کرے گا. یعنی یہ مچھلی پکڑنا اور یہ طریقہ کار سیکھنے کے بعد ایک معذور شخص اپنا روزگار آسانی سے چلا رہا ہے اور یومیہ 2000 کما سکتا ہے. 2500 کما رہا ہے. اچھا, کما رہا ہے جی. تو یہ ہمارا پروگرام کامیاب جا رہا ہے. اور یہ ہم اس میں یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ان معذوروں کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد پھر جتنی کشمیر کے اندر بیوہ عورتیں ہیں جن کے مالی وسائل نہیں ہیں, ان کو ہم سمول انڈسٹری کی طرف لے جائیں گے. اچھا, اسمال انڈسٹری کا بھی پلان ہے. نہیں تو یہ جو اتنے آپ نے منصوبے بنا دیے, زراعت پہ آپ کام کر رہے ہیں, سیاحت پہ کام کر رہے ہیں, معذوروں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, بیواؤں کی آپ مدد کر رہے ہیں, اور ان کو باقاعدہ سہارا دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنا آپ خود سنبھال سکیں, تو یہ کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی حکومت سے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ وہ آپ کو سپورٹ کر دے یا آپ انہیں کوئی پلان دے دیں؟ دیکھیں حکومتوں کو ہم نے مختلف پلان دیے, خاص کر کے زراعت کے حوالے میں سے ہم نے پلان دیے کہ 100 ذمہ داروں کو فینس وال لگا کے دیں, کیونکہ ہماری طرف جو بھی فصل لگاتے ہیں تو باہر والے اٹیک کر دیتے ہیں تو فصل ضائع ہو جاتی ہے. اچھا. پھر ہم نے کہا کہ 32 تحصیلوں میں 32 ٹریکٹر دیے جائیں, خالی ذمہ دار ڈیزل ڈال کے اپنی زمین استعمال میں لائے, اور جب ذمہ دار کو بیک سپورٹ ملے گی تو پھر ہمارا تیزی سے ہماری جتنی بنجر زمینیں وہ استعمال میں آ جائیں گی. تو اس طرف اس وقت تک حکومت نے ہماری جو خاص نہیں کی, لیکن البتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ آپاشی کے حوالے سے ہماری بڑی سپورٹ کی. جس جگہ پانی کی کوئی ضرورت پڑی تو محکمہ آپاشی کے پاس ہم گئے تو انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا, کچھ زراعت والوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو بہرحال جو جس طریقے سے ساتھ دینا چاہیے اس طرح کا ہمیں ساتھ نہیں مل رہا ہے. اگر اس طرح کا ساتھ ملے تو 5 سال کے اندر ہم ہر شخص کو خود کفیل بنا سکتے ہیں. زبردست. اور حالیہ حکومت سے کوئی آپ کو ہے امید کہ کوئی رسپانس آئے گا, کوئی پازیٹیو ان تک اگر آپ نے کوئی رسائی کی ہو؟ دیکھیں یہ تبدیلی سرکار ہے, یہاں پہ تبدیلیوں کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. جی دیکھیں, نام باتوں سے تو تبدیلی آدمی کر لیتا ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اپروچ کیا حالیہ حکومت یا؟ دیکھیں ہم تقریروں والے لوگ نہیں ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم کر کے دکھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ کشمیر کے اندر یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے, یہ لوگ بہت اچھے لوگ اسمبلی میں جائیں گے اس بار, اور ان سے ہم کام لیں گے. یعنی آپ کو توقع ہے کہ یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ یہ جو نئی حکومت بنے گی وہ ہمارے کام آئے گی. چلیں جی, اچھی بات ہے, آپ تو پوری قوم کو خود کفیل بنا رہے ہیں, بلکہ آپ نے بہت سارا کام کیا اور ابھی تک اس میں کوئی اپنی انویسٹمنٹ بھی کی, یعنی آپ کا اپنا بھی کوئی اخراجات لگے کہ قوم کو بنانے یا بتانے میں؟ دیکھیں 5 سال سے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہوں. اچھا, اور کوئی مالی امداد ابھی تک سرکار ہے؟ بس ایک ہی میرا دوست ہے جو معذوروں کے لیے کچھ سپورٹ کر رہا ہے, باقی میں. چلا جی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے, ترقی دے, اور سماج کے حوالے سے جتنی بہتری آپ سوچ رہے ہیں میری دعا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جائے اور حکومت بھی آپ کا ساتھ دے. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے اور وہ ہے ناگہانی آفت کی, وبا کی, اور وہ ہے کرونا کی وبا. یعنی اس کی شدت اچھی خاصی ہے. ایک دن میں مزید 142 اموات ہوئیں, 4487 نئے کیسز رپورٹ ہوئے, اور حکومت بار بار عوام سے احتیاط کی اپیل بھی کرتی ہے, ایون فوج طلب کر لی گئی. تو اس تیسری لہر کی شدت کو کیسے دیکھ رہے ہیں کورونا کی؟ دیکھیں یہ تو وبا ہے, اسے کوئی کہے کہ یہ وبا نہیں ہے یہ غلط ہے. بالکل, یہ تو جھوٹ ہے. اب تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. یہ پوری دنیا لپیٹ میں آ گئی ہے, اور حکومت جو کہتی ہے عوام کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے, کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ میری عوام جو ہے وہ برے حالات یا ایسا نہ ہو. تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ جو طریقہ حکومت کر رہی ہے اس کو فالو کرے. نہیں تو حکومت کو اقدامات کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اقدامات اتنے فائدہ مند ہیں کہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ خاص کر کے جو غریب لوگ ہیں
ان کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ سپورٹ دیں، اور جو عام عوام ہیں وہ جو چیزیں حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنائیں، یعنی احتیاطی تدابیر، ماسک وغیرہ، لیکن ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، جس طرح ابھی آپ نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ آپ کو تو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بھی اچھی خاصی 2 گنا مہنگی ہو گئی. تو یہ تو ہے ہی وبا، ناگہانی آفت. اس میں میڈیکلی حکومت کیا طبی حوالے سے کوئی حفظان صحت کے بارے میں سوچ رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے حکومت کوئی ایسے اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت کو کرنے چاہیے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. نظر نہیں آ رہی. اور کوئی امید اور توقع ہے اتنے برے حالات میں بھی؟ ایسے برے حالات میں اگر حکومت اپوزیشن کو ساتھ ملا کے تو پھر کچھ بہتری آ سکتی ہے. اگر یہ آپس کی لڑائیوں میں رہے تو پھر بہتری ناممکن. اچھا، مسائل اچھے خاصے اس سے بڑھ گئے ہیں، اسپیشلی جیسے نظام تعلیم بڑا متاثر ہو گیا. اس کو کیسے دیکھیں، میٹرک اور انٹر کے امتحانات جون تک ملتوی ہو گئے. بہت سارے پیپرز یا امتحانات اسی طرح ملتوی ہو رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ اچھا خاصا رک گیا ہے، ایک سال تک آگے کا سلسلہ رک گیا ہے. تو یہ نظام تعلیم ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو واقعی اس میں تو حکومت کوئی بہتری کی طرف سوچے کہ کیسے یہ تعلیم جو ہے، اس وقت تعلیم کا نظام ہے، اس کو ہم کیسے آن کریں، کیونکہ یہ اگر آن نہیں ہوا تو بہت بڑا پاکستان کو، ہمارے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کا تو علاقہ بھی آزاد کشمیر ہے، اگر میں اس کی بات کر لوں تو سیاحت پہ بھی پابندی لگ گئی ہے. یعنی وہ پابندی اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ 8 سے 16 مئی تک سیاحت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو آپ اپنے علاقے سے کس طرح لے رہے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیں یہ تو پابندی مجبوری ہے حکومت کی. اگر پابندی نہیں لگائیں گے تو لوگوں کی زندگیاں بچانا ضروری ہے، سیاحت اتنا ضروری نہیں ہے. صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ سردار لیاقت صاحب. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.